أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مجھے معاف کر دے سوال آخری ہے. شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. مجھے معاف کر دے سوال آخری. شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. زندگی گزاری گناہوں میں ساری مگر تیری رحمت سب پہ ہے باری. لا تقنطوا کا کمال آخری ہے. شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. تجھے تیرے رب نے ایک دل بلانا. فرشتے نے آ کر پیغام سنانا. کر جس کو کرنی کال آخری ہے. شاید میری زندگی کا سال آخری ہے. اس سال دیکھوں برائی برائیاں کم ہی نظر میں اچھائی بلایاں. 2024 کا ملال آخری ہے.
کا سال آخری ہے، ہمیشہ رہے گی نہ تیری جوانی، دنیا کی ہر چیز دنیا ہے فانی، دنیا کا ایک دن سوال آخری ہے، شاید میری زندگی کا سال آخری ہے، مٹا دے صدیقی کہ رنج و علم تو، حشر میں تو رکھنا سب کا برم تو ہی معبود لج پالا آخری ہے، شاید تیری زندگی کا سال آخری ہے۔ ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال غریب نواز دستگیر، درود و سلام تاجدار مدینہ والی فتحہ بدر الدجا شمس الضحیٰ افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہون، جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں چو کڑ کے نور و ضیاء روشنی ہدایت دی طرف ساڑی رہنمائی فرمائی۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج 27 دسمبر 2024 اختتام دی طرف جا رہے، صرف 4 دن باقی رہے، اور اس بات سے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک محاسبۃ النفس دے حوالے دے نال ہے کہ اسی اپنا محاسبہ کریے۔ محاسبہ عربی زبان دا لفظ ہے جہدا معنی حساب کتاب کرنا، حسابی جائزہ لینا، حساب لینا، کسے کولوں حساب لینا، اپنے آپ کولوں حساب لینا۔ اور دوسرا لفظ ہے نفس۔ نفس عربی زبان دے اندر روح نو آکھیا جاندا ہے، حقیقت نو آکھیا جاندا ہے، اصل نو آکھیا جاندا ہے، بدن نو آکھیا جاندا ہے، جسم نو بھی روح اور نفس آکھیا جاندا ہے، خون نو بھی نفس آکھیا جاندا ہے، ارادہ، رائے، عظمت، ہمت، عزت، اے سارے نفس دے معنی نے۔ اور نفس دا اصلاحی معنی ہے کہ بخارات کی طرح ایک لطیف جوہر دا نام نفس ہے، جڑا اللہ رب العزت جڑا انسان دی زندگی نو اٹھا کے پھر رہے، اور سائنسدانوں نے لکھیا ہے کہ اے صرف تقریباً ایک معمولی جی گیس 22 گرام دی ایک چھوٹی جی گیس جڑی اللہ رب العزت نے انسان دے اندر روح دی شکل دے اندر نفس دی شکل دے اندر رکھ دیتی، اور جڑی ناف دے ذریعے اللہ انسان دے جسم دے اندر داخل کر دے اور نک دے ذریعے اینو کڑ لے جاندے، یعنی جس وقت انسان دی روح نکل دی تو نک دے ذریعے نکل جاندی، اور ناف دے ذریعے اللہ رب العزت انسان دے جسم دے اندر داخل کر دے۔ محاسبۃ النفس اپنا جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے نال حساب و کتاب کرنا کہ میں 2024 دا سال گزار دیتا، ویسے تو زندگی دے بڑے سال گزر گئے، کسی دے 60 سال چلے گئے، کسی دے 50 چلے گئے، لیکن اگر ایک سال دا ہی اپنا جائزہ لئیے کہ 2024 جڑا میرا کس طرح گزرے ہے، اور اسی اپنے گریبان دے اندر منہ پائیے، اپنے نال حساب کریے، اپنے کولوں پوچھئے کہ اس سال دے اندر میں نمازاں دی پابندی کتنی کی تھی، اس سال دے اندر میں نمازاں جماعت دے نال کیویں پڑھیاں، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے جب کافراں نے سوچ بنا دیتی سال گرا دی، اور تو جناب اینے سالہ دا ہو گیا خوشی کرو، حالانکہ ایک کافراں دا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے
کہ تسی کمی کرو اور تسی دیکھو کہ تہاڈی زندگی دا 1 سال کٹ گیا، 1 سال تہاڈی زندگی دا کم ہو گیا، 60 سال تہاڈی زندگی دے سی اور دن بہ دن اور سال بہ سال ایک سال تیرا کٹدا جا رہا ہے، ایک دن تیرا کٹدا جا رہا ہے، ایک مہینہ تیرا کٹدا جا رہا ہے۔ اور بلکہ سائنسدانوں نے لکھیا، مفسرین نے بھی لکھیا، انسان ایک دن رات دے اندر 24,000 سال لیندا ہے۔ رب نے تیرا ایک سا گنیا، تیرا ایک سا کٹدا جا رہا ہے۔ خوشیاں کس چیز دیا اور جناب اور کس چیز دے کٹنا ہے، کس چیز دیا خوشیاں منانا ہے، تیری تو زندگی دا ایک سال کم ہوندا جا رہا۔ تو محاسبۃ النفس 2024 دا اسی اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے کولوں سوال کرنا ہے، کیا اس سال میں اپنے آپ نو نماز دا پابند بنایا یا نہیں بنایا، نمازاں جماعت دے نال پڑھن دی کوشش کیتی یا نہیں کیتی، اور اس سال دے اندر میں تہجد دا کتنا اہتمام کیتا، اشراق کا کتنا اہتمام کیتا، اور اس سال دے اندر میں چاشت کا کتنا اہتمام کیتا، اس سال دے اندر میں فرضی روزیاں دے نال نال نفلی روزیاں دا کس قدر اہتمام کیتا، اور اس سال دے اندر زکوٰۃ میں دیتی لیکن نفلی صدقہ خیرات دا کس قدر میں خیال کیتا ہے، اور اس سال دے اندر میں حج دا پروگرام بنایا یا نہیں بنایا، عمرہ کیتا یا نہیں کیتا، میں صبح شام دے اذکار دی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اور میں اللہ رب العزت دے دیدار دی خواہش دل دے اندر کنی کے رکھی، اور میں جنت دے بارے کنی کا تڑپ اپنے دل دے اندر رکھی، اور جہنم دا کنہ کا ڈر رکھیا، جنت دا سوال کنا کیتا ہے، جہنم تو بچن دی کوشش کتنی کی تھی۔ محاسبۃ النفس اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آخرت دن بدن قریب آندی جا رہی، دنیا زوال پذیر ہوندی جا رہی، اور محاسبۃ النفس 2024 دا اپنا جائزہ لئیے کہ میری زندگی دا 1 سال اور کٹ گیا، کیا میں زنا چھڑیا یا نہیں، کیا میں شراب نوشی چھٹی کہ نہیں، کیا میں سود خوری تو باز آیا یا نہیں، میں رشوت خوری تو باز آیا یا نہیں، میں جوئے والے کمہ تو باز آیا یا نہیں، اور میں جناب لوگاں دنال دھوکہ کرنا چھڑیا یا نہیں چھڑیا، اور میں غیبت، حسد، کینہ، بغض، اینا بیماریاں جنہاں نے میرے دل نو سیاہ کر دیتا ہے، بیماریاں چھڑیاں یا نہیں چھڑیاں، اور گالن گلوچ چھٹی یا نہیں چھٹی، اور میں بد نظری، بد عہدی، جگت بازی، اینا ساریاں برائیاں تو کیا میں توبہ کی تھی؟ میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، مواخذہ کرنا ہے، اپنے کولوں سوال کرنا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سی کہ اپنا محاسبہ ایمیں کریا کرو جے میں اپنے شریک دے نال محاسبہ کر دے ہو، تہاڈا کاروبار دے اندر جڑا شریک ہے، تہاڈا پارٹنر ہے، اور چنگے کپڑے پا لے تسی سوال کر دے ہو، میں تو پرانے کپڑے پائے، تو چنگے کپڑے پائے، کم اپنا ایکو تیرے کول کپڑے کتھوں آئے، اور میرے گھر دے اندر دال پکی، تیرے گھر دے اندر گوشت پکیا، کس طرح پکیا ہے؟ جس طرح اپنے شریک کولوں حساب لیں دے، اسی طرح اپنا محاسبۃ النفس کریا کرو، اپنے نفس کولوں پوچھیا کر، اپنے ضمیر کولوں پوچھیا کر کہ زندگی دا میرا 1 سال کٹ گیا، اور میرے کول جڑے پیسے آ رہے اور میرے کول جڑے معاملات نے وہ کس طرح آ رہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر توجہ دلائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندے نو چاہیے دیکھے کہ میں کل قیامت واسطے کتنی کے جمع پونجی کٹھی کر لئی، کل والے دن واسطے قیامت واسطے میں کنیاں کے نیکیاں جمع کر لیاں، حسنات کنیاں جمع کیتیاں، معروفات کتنیاں جمع کیتیاں، اپنا محاسبہ کرو۔ سال تو بعد ہی سال کر دے، پیسے کنے آگے، دولت کنے آگے، دکانہ کنیاں بن گئیاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والےو اللہ کو ڈرو، اپنا محاسبہ کرو، اس سال دے اندر میں قیامت واسطے کتنی محنت کی تھی، آخرت واسطے کتنے نیک اعمال کی تھی۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب
رب العزت نے فرمایا جو کر دے ہو تو رب ایک ایک چیز کی خبر رکھن والا ہے. اور اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں لوگاں دی طرح نہیں ہو جانا جڑے اللہ نو بھول گئے. جڑا اللہ نو بھول گیا حقیقتاً اپنے آپ نو ہی بھول گیا. انہوں پتہ ہی نہیں جنہوں اللہ کا نہیں پتا انہوں اپنا بھی نہیں پتا. اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الفاسقون. اللہ نے فرمایا نافرمان لوگ نے جڑے اللہ نو بھول گئے. اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا سمجھایا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اللہ رب العزت نے فرمایا دکانہ والے سمجھو، مولویوں سمجھ لو، قاریوں سمجھ لو، حافظوں سمجھ لو، تاجروں سمجھ لو، نمازیوں سمجھ لو، بے نمازوں سمجھ لو، کبھی بھی جنت والے تے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ رب العزت نے فرمایا جنت والے تے کامیاب ہو جان گے، فوز و فلاح پا جان گے، جہنم والے ناکام ہو جان گے. اور کسی مقام تے مالک و خالق نے اس طرح سمجھایا کہ اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دن تینوں دس دیتا جائے گا تو اگے کی بھیجے تے پیچھے کی چھڑے. اگے دا بھی حساب کریا کر، پیچھے دا تو بڑا حساب کرنا ہے. میں مکان چھڑ کے جا رہے ہیں، دکان چھڑ کے جا رہے ہیں، مارکیٹاں چھڑ کے جا رہے ہیں، بینک بیلنس چھڑ کے جا رہے ہیں. اگے دا بھی حساب کریا کر. اس سال میں نیکیاں کتنیاں اگے بھیجیاں، اس سال میں نمازاں تے تہجداں تے دعاواں کتنیاں کیتیاں. اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ایک اور مقام تے اعلان فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ رب العزت نے فرمایا حساب دا وقت بالکل قریب آ گیا. لوگ غفلت دے اندر نے اور دین تو اراد کر کے پھر رہنے انہوں علم ہی نہیں. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، بڑی توجہ دنال سماعت فرماؤ. صحیح ترمذی دے اندر فرمایا کر دے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو اپنا محاسبہ کریا کرو اس کو پہلے کہ تہاڈا حساب شروع ہو جائے. ایک دن آن والا ہے جس دن تیرا حساب شروع ہو جائے گا. وہ دن آن تو پہلے اپنا حساب کریا کر، اپنا محاسبہ کریا کر. وَتَسَيَّرُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے اللہ دے سامنے ایک دن بہت بڑی تیری پیشی ہونی. اس پیشی وہاں سے اپنے آپ نو تیار کر لے. وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يوم القیامہ علی من حاسب نفسه فی الدنیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے او بندے دا آسان حساب ہوئے گا کل قیامت والے دن جڑا دنیا دے اندر اپنا حساب شروع کر دے، جڑا اپنے کولو پوچھنا شروع کر دے. رات نو سون لگیا اپنے کولو سوال کرے آج میں نمازاں کنیاں پڑھیاں، آج میں جناب روزے، آج جناب میں نمازاں کنیاں پڑھیاں، ذکر کنا کیتا ہے، آج میں قرآن دی تلاوت کنی کیتی، آج میں نیکیاں کنیاں کیتیاں، آج گناہ تو بچن دی کنی کوشش کیتی. جڑا بندہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے کامیاب ہو جاندے، فوز و فلاح پا جاندے. اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے توڑے تو میرے پیر و مرشد نے اعلان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسل آپ نے فرمایا پن چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ لیا شبابہ کا قبل حرامی کا آپ نے فرمایا جوانی نو غنیمت سمجھ بڑھاپا آن تو پہلے بڑھاپا آ جائے گا تیری لتاں چ درداں تیرے گھٹنے چ درداں تیرے گٹیاں چ درداں تیرے جسم جناب درداں ہون گیا تو کوشش کرے گا میں سجدہ کرا لیکن تینوں کرسی دے بیٹھ کے نماز پڑھنی پائے گی اس واسطے غنیمت جان جوانی دے اندر اپنے رب دے سامنے سجدے کریا کر وصیحتک قبل سقمی کا آپ نے فرمایا صحت نو غنیمت جان بیماری آن تو پہلے وغناک قبل فقری کا اللہ رب العزت نے تینوں جناب غنا عطا کی تھی مال عطا کی تھا فقیری آن تو پہلے نو غنیمت جان لے وفراغت قبل شغلی کا آپ نے فرمایا مشغولیت تو پہلے فراغت نو غنیمت جان لے وحیاتک قبل موتی کا آپ نے فرمایا موت تو پہلے زندگی نو غنیمت جان لو میرے مسلمان ویرو اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر کسی جگہ اعلان فرمایا اپنا محاسبہ کر لو 2024 دا اسی کس طرح گزاریا اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اللہ نے فرمایا اپنا محاسبہ کرو لوگوں قیامت والے دن میرے کول کلے یانے تیرے نال کسے نے نہیں ہونا جس رات دی وجہ تو ہے تینوں نواز دی تینوں دین دی کسی چیز دی پرواہ نہیں اور موت آنی تو کلیاں قبر دے اندر جانا تو کلیاں اور اللہ رب العزت معاف فرمائے حشر دے اندر جانا تو کلیاں اور کلیں اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر پیش ہونے وہ تو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی تیری جناب بات پوچھ نہیں کرے گا کوئی پوچھ دس نہیں کرے گا اپنا محاسبہ کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا مسل ابن آدم وعلا جنبہ 99 منیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ہر بندے تے 99 موتاں مسلط کر دے کنیاں 199 موتا اللہ رب العزت ہر بندے تے مسلط کر دے ان اخذہ المنایا وقع فی الحرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کڑو بچ جائے دوسری کڑو بچ جائے تیسری کڑو بچ جائے آخر ایک دن آنا ہے اگر کچھ بھی نہ ہوئے تو بڑھاپا آ جائے گا پھر موت آ جائے گی اس واسطے اپنا محاسبہ کرو مواخذہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من تبع هواه وتمنى على اللہ آپ نے فرمایا سمجھدار و بندے جڑا آخرت کا فکر کر دے جڑا موت نو یاد رکھ دے بے وقوف و بندے جڑا اپنی خواہش کی پیروی کر دے تو اللہ تے امیدہ رکھ کے بیٹھے اس واسطے کوشش کریا کرو اپنا محاسبہ کریا کرو امام وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام فرمایا کر دے کہ آل داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بڑی حکمت عطا کی تھی بڑی دنائی عطا کی تھی تو آل داؤد بارے مشہور فرمایا کر دے کہ 4 کڑیاں غفلت دے اندر نہیں گزارنیاں سستی دے اندر نہیں گزارنیاں پہلی گھڑی جس وقت رب دی عبادت کر رہے ہو بہت کدی بھی غفلت نہیں کرنی خشوع خضوع نہ عبادت کرنی اور دوسری کڑی جس وقت اپنا محاسبہ کر رہے ہو وہ اس وقت بھی غفلت سستی نہیں کرنی اپنا جائزہ لینا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے میں کنے کے کم چنگے کیتے اور تیسری کڑی جس وقت لوگ توانوں دس رہے ہونے ایسی مجلس کے اندر تیرے اندر فلاں عیب ہے تیرے اندر فلاں عیب ہے
فلاں کمی ہے، اس وقت بھی سستی نہیں کرنی، انہاں کمیاں نو سننا ہے تو اپنی اصلاح کرنی۔ اس واسطے جمعے دے خطبے دے اندر بھی اصلاح ہندی دسیا جاندہ ہے، سو کے نہیں جا کے توجہ دینار جمعے دا خطبہ سننا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کر دے، جس وقت چوتھی کڑی ہے بیٹیوں کلہ ہو میں لذت دیا چیزاں تیرے کو موجود ہون، اس وقت غفلت شکار ہو کے برائیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور جناب کلہ ہو میں تیرے کو موبائل بھی موجود ہے، پیکٹ بھی موجود ہے، اور گھر دے اندر ٹی وی موجود ہے، ریموٹ تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ ایسے حالات دے اندر غفلت شکار ہو کے کدے رب رسول دا نافرمان نہ بن جائے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنے اور جناب اپنی اس بات نو سمجھنے کہ کل اللہ رب العزت نے ایک دن سوال کرنے، نبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر۔ اللہ رب العزت نے پوچھنا اگے کی بھیجا ہے، آخر دعا سے کی کر کے آیا، محنت کر کے کتنی گایا۔ صحابہ فکر کریا کر دے اس چیز دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانیا، صحیح ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک دن ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آکے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چند غلام نے اور میرے نال جھوٹ بول دے نے، خیانت کر دے، نافرمانی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کی کرنا؟ کہنے لگے جی میں انہوں نے گالا بھی کرنا تو میں انہوں نے مارنا میاں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت حساب شروع کرے گا۔ آپ نے فرمایا ترازو دے ایک پرڑے دے اندر انہاں دی خیانت، انہاں دا جھوٹ، انہاں دی نافرمانی نو رکھیا جائے گا، دوسرے پرڑے دے اندر تیریاں گالا اور تیری مار نو رکھیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر انہاں دیاں جناب زیادتیاں بڑھ گئیاں، انہاں دی خیانت، جھوٹ، نافرمانی زیادہ ہوئی، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تیریاں گالا، تیری مار بڑھ گئی وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ناکام ہو جائے گا۔ صحابی نے جس وقت سنیا رونا شروع کر دیتا۔ اللہ کے رسول کا مشکل معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا تو پڑھیا نہیں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے لوگوں اس دن نو یاد کرو جس دن اللہ عدل دا ترازو قائم کرے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی جان تے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ نے فرمایا اگر کسی نے رائی دے دانے دے برابر میں کسی دے ظلم کیتا، اتینا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، وہ بھی سامنے لے آندہ جائے گا، خدا بھی حساب لیا جائے گا۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول کم بڑا مشکل ہے، اس واسطے گواہ ہو جاؤ آج تو بعد میں سارے غلام آزاد کر دیتے نہ غلام ہوں گے، اور نہ ہی جناب حساب و کتاب دے اندر مشکلات آن گیا۔ صحابہ دا ایمان چیک کرو، انہوں نے حساب و کتاب دی اپنے محاسبے دی کتنی فکر سی۔ آج اسی غفلت دے اندر وقت گزارے، زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ اے لوگوں اس دن نو یاد کر لو، ایک دن آ جائے گا جس دن میں تیرے چھپے سارے راز فاش کر دواں گا۔ بانے کے اج متقی پرہیزگار لوگاں دی نسراں دے اندر حاجی، نمازی، تے مولوی، تے قاری، تے حافظ سب کچھ ہے، لیکن بند کمرے دے اندر تو جو بھی ہے تیرے رب نو سارا علم ہے۔ یوم تبلی السرائر، ایک دن آئے گا رب راز فاش کر دے گا، ایک ایک راز تیرا کھول دے گا۔ اور اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دعا کریا کر دے، سورۃ آل عمران دی آخری آیتاں پڑھیا کر دے، بلا تخزنا یوم القیامہ، اللہ اس دن دیا رسوائیاں تو محفوظ فرما رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس دن رسوا ہو جان گے، ذلیل ہو جان گے، کیوں؟ یوم تبلی السرائر، اس دن اللہ راز فاش کر دے گا۔
فما لہو من قوت ولا ناصر، کوئی قوت نہیں ہوئے گی اے دنیا دے اندر تیرے عیب دا کسی صحافی نو پتہ چل جائے وہ خبر لان لگے تو پیسے دے کے انہوں چپ کروا دینے، میری معاشرے عزت نہیں رہے گی، میری عزت برباد ہو جائے گی۔ لیکن وہ ایسا دن آن والا ہے، اللہ نے فرمایا فما لہو من قوت، کوئی قوت نہیں ہوئے گی، کوئی طاقت نہیں ہوئے گی تیری اللہ نو روک سکے کہ تیرے راز فاش نہ کرے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن آن تو پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر۔ آج تو بند کمرے دے اندر فلمہ دیکھنے گندیاں اور تو سمجھ رہے کہ مینوں کوئی نہیں دیکھنا آنا، یوم تبلی السرائر، ایک دن آن آنا ہے رب ایک ایک فلم تیرے سامنے چلا دے گا اور اسے جناب دیکھیں گے لوگ کہ تہجد گزار بھی نام جناب گندے کم بھی، حاجی بھی گندے کم بھی، اور جناب سار متھے تے محراب بھی اور نال نال کم بھی گندے کردہ رہے۔ یوم تبلی السرائر، اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن رازاں نو فاش کر دیتا جائے گا۔ اس وقت میرے مسلمان بھی رہو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا مواخذہ کر لو اور جان لو کہ ایک دن جس طرح 2024 گزر گیا اور 25 بھی گزر جائے گا، لیکن تم تو میں نہیں آنا اس دنیا دے اندر، ایک دفعہ مل جائے وقت، اس وقت سے محاسبہ کر لو، اپنا مواخذہ کر لو۔ کٹ گیا تیری زندگی دا سال بندیا خیال کر لے، کٹ گیا تیری زندگی دا سال بندیا خیال کر لے، گندے کماں وچ زندگی نہ گال بندیا خیال کر لے۔ مکی علیوی تے ساجے ٹر گئے نے، جاندے جاندے اوتے سانو دس گئے نے۔ آج جماعت بہت بڑے عالم دین مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمند پروفیسر عبدالرحمن مکی صاحب وہ فوت ہو گئے، اور اسی طرح جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا عطاء اللہ ساجد جنہوں نے سنن ابن ماجہ دی شرح لکھی دار السلام تو شائع ہوئی، اور اسی طرح قصص الانبیاء دا ترجمہ کیتا، بہت بڑے شیخ الحدیث عالم دین وہ فوت ہو گئے۔ اور پچھلے دنوں دے اندر مولانا عبدالعزیز الوی شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ صحیح مسلم دی شرح لکھی اور بے شمار کتابہ دے مصنف، تو یعنی کتنی تیزی دے نال اس سال دے اندر آج والے دن دے اندر 2 عالم دین اللہ رب العزت نو پیارے ہو گئے، تو پتہ نہیں آئندہ سال تواڈے وچوں کینے ہونا ہے کینے نہیں ہونا۔ اور بلکہ پچھلے سال دے اندر ہی میرے بھانجے قاری راشد صاحب فوت ہو گئے، میرے بھائی عبدالغفار صفی صاحب فوت ہو گئے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، یعنی زندگی بڑی تیزی دے نال گزرتی جا رہی، اور سارے جان والے سانو پیغام دے کے جا رہے اور سانو جڑا درس دے کے جا رہے، پتہ نہیں آئندہ سال کینے اپنے وچوں ہونا ہے کینے نہیں ہونا۔ بابا جی حنیف اتھے بیٹھ کے جمعہ پڑھیا کر دے، وہ اللہ کو چلے گئے، حافظ بشیر صاحب اوتھے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ سنیا کر دے، وہ اللہ رب العزت کو چلے گئے۔ تو اسی طرح آپا میں پتہ نہیں آئندہ سال کینے ہونا نہیں ہونا، تو اپنا محاسبہ کریے، گناہ چھڑیے، نیکی دے اندر بدن دی کوشش کریے۔ کٹ گیا تیری زندگی دا سال بندیا خیال کر لے، گندے کماں وچ زندگی نہ گال بندیا خیال کر لے۔ مکی علیوی تے ساجے ٹر گئے نے، جاندے جاندے اوتے سانو دس گئے نے، بلانا ایک دن رب ذوالجلال، بلانا ایک دن رب ذوالجلال بندیا خیال کر لے۔ سال ایک ایک کر کے مک جانا ہے، بوٹا زندگی دا تیرا سک جانا ہے، بوٹا زندگی دا تیرا سک جانا ہے۔ آکڑ مکانی تے آنا اس وال بندیا خیال کر لے، کٹ گیا تیری زندگی دا سال بندیا خیال کر لے۔ تسبیح زندگی دی تیری ٹوٹ گئی ہے، ریت موٹر وچ
پئی تسبیح جڑا نا جس وقت ٹوٹ جائے ایک ایک دانہ جڑا کردا ہی رہندا ہے اور اسی طرح سکی ریڑ بندہ مٹھ دے اندر پکڑ لینا جنی مرضی بندہ انہوں جناب کٹن دی کوشش کرے لیکن ریت کردی ہی جاندی اسی طرح زندگی بھی تیری مکدی ہی جا رہی سال بھی تیری زندگی دے کم ہوندے جا رہے تسبیح زندگی دی تیری ٹوٹ گئی ریت مٹھ وچوں چھٹ دی ہی پئی آنی موت والی کسے دن کال کال آنی موت والی کسے دن کال بندے خیال کر لے کٹ گیا تیری زندگی دا سال بندے خیال کر لے خالی ہاتھ اس دنیا تو جا بنا اس ویلے نو تو پھر پچھتاونا اس ویلے نو تو پھر پچھتاونا اوتے پوچھنا نہیں کسے تیرا حال بندے خیال کر لے گندے کماں وچ زندگی نہ گال بندے خیال کر لے صدی کی موقع جانی تیری زندگانی کوئی شک نہیں ہے فیصلہ قرآنی ہے کوئی شک نہیں ہے فیصلہ قرآنی ہے تیاری کر ہن چھڈو کلو کال بندے خیال کر لے کٹ گیا تیری زندگی دا سال بندے خیال کر لے تو اپنا محاسبہ کر لو مواخذہ کر لو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے محاسبہ دیے چار قسماں نے سب تو پہلے فرائض کی پابندی کرو اپنا محاسبہ کرو اس سال میں کنے فرائض پڑھے تو کنیاں کمیاں کیتیاں اگر کوئی بھی کوتاہی رہ گئی تو انہوں پورا کرو اور دوسرا محاسبہ دی قسم ہے اور گناہاں تو بچنا اور کوشش کرو میں اس سال گناہاں تو بچ کے زندگی گزارنی اور اللہ رب العزت کو پچھلیاں دی معافی منگنی توبہ کرنی استغفار کرنی اور ایسے عمل کرنے جدے نال اللہ میرے صاحب کا گناہاں نو معاف فرما دے اور تیسری محاسبے دی قسم ہے غفلت سستی نو چھڑنا ہے زیادہ وقت ذکر دے اندر تلاوت دے اندر فکر دے اندر گزارنا ہے اور چوتھی چیز اپنے اذان دا محاسبہ کرنا ہے کہ میں اپنی زبان تے کنٹرول کیتا یا نہیں کیتا کہ میں جھوٹ چھڑیا یا نہیں چھڑیا اور میں جناب کی دے قدمہ تے چل کے غلط کمہ واسے تے نہیں گیا اور اپنے ہتھاں دے نال میں کدے غلط چیزاں تے نہیں پکڑیاں اپنی اکھاں دے نال میں غلط چیزاں تے نہیں دیکھیاں اپنے کاناں دے نال میں کدے غلط چیزاں تے نہیں سنیاں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَوُسِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دن آن والا ہے میں تیری کتاب تیرے سامنے کھول دواں گا اور انسان اپنی کتاب دیکھے گا ڈرے گا تو اللہ نو آکے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ اس کتاب نو کی ہویا نے چھوٹی گل بھی نہیں چھڈی بڑی گل بھی نہیں چھڈی ہر چیز یہ دے اندر موجود ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور جو دنیا دے اندر کیتا ہے 50-60 سال دے اندر سارا تیرے سامنے ہوئے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسے دے ظلم نہیں کردا اور اللہ رب العزت نے اپنے کمہ دا محاسبہ کرو اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر ذرہ دے برابر بھی نیکی کی تھی تو وہ بھی تیرے سامنے ہوئے گی چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نو نہ چڑھیا کر اے زندگی دے اندر بار بار موقع نہیں ملدا پتہ نہیں کیڑی تیری ادا میرے رب نو پسند آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ نے فرمایا اس گناہگار عورت نے کتے نو پانی پلایا تو اللہ نے زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے بندے نے لوگاں دا رستہ صاف کیتا اللہ نے زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے اور سیدنا حارثہ بن نعمان نے دی خدمت
رحمت کی تھی قرآن زمین تے پڑھ دے اللہ رب العزت آواز جنت دے اندر سنا دیندا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر لیندا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب تحیت الوضو پڑھیا کر دے وضو تو بعد دو رکھتا چل دے زمین تے اللہ پیران دیا ہم جنت دے اندر سنا دیندا ہے چھوٹے چھوٹے عمل کرو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ آپ نے فرمایا ادھی کھجور خرچ کر کے تسی جہنم کو پائی سکتے ہو وبکلمۃ طیبۃ ادھی کھجور جو کہ بھی پیسے نہیں مسلماناں دے نال خوش ہو کے مل لیا کر متے وٹ نہ پایا کر اللہ دی برکت نہ تینوں جہنم تو آزاد کر دے گا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اگر ذرہ تے برابر بھی کوئی برائی کی تھی تو کل وہ بھی اللہ تیرے سامنے کر دے گا بڑیاں بڑیاں برائیاں آج ہو رہی ہیں لیکن ایک ذرہ دے برابر بھی برائی کی تھی وہ بھی اللہ رب العزت تیرے سامنے کر دے گا بڑے بڑے گناہ کری جانے گناہ ہی سمجھنا چھڑ دیتا جھوٹ نو اسی کدی گناہ نہیں سمجھیا چغلی نو کدی گناہ نہیں سمجھیا غیبت نو کدی گناہ نہیں سمجھیا دو نمبری نو کدی گناہ نہیں سمجھیا اللہ معاف فرمائے ہن تسی سود نو رشوت نو بے ایمانی نو گناہ سمجھنا چھڑ دیتا اور خواتین نے بے پردگی نو گناہ سمجھنا چھڑ دیتا اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اے لوگوں ایک دن آنا لے ذرہ دے برابر بھی برائی کی تھی تو بھی تیرے سامنے کر دواں گا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تواڈے تے نگہبان تو اللہ نے فرشتے اپنے مقرر کر دیتے کرام الکاتبین جڑے لکھی جا رہے یعلمون ما تفعلون جو تسی کر دے ہو ایک ایک چیز نو جان دے تے لکھ دے پے اور کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اللہ رب العزت دی ذات تیری کتاب تیرے سامنے کر دے گی اور اپنی گفتگو دا محاسبہ کریا کرو میری گفتگو دے اندر اللہ دا ذکر کننا ہے تو گانا کنیا نے گندی گفتگو کنی اور اسی شغل دے اندر مذاق دے اندر اللہ رب العزت معاف فرمائے آج اسی جھکتا سنیا کدی مسلمانہ تے وقت سی قرآن سنیا کر دے اور جے دلال انسان دا دل جڑا نا او مردہ زندہ ہندہ روح تازہ ہندی آج جناب مسائیہ پروگرام جھکتا دے پروگرام سننے شروع کر دیتے اور ہر محفل دے اندر جھکتا اور دوسرے نو ذلیل کرنا اور دی تحقیر کرنا سی اپنا جناب فرض سمجھ لیا حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید اللہ رب العزت نے فرمایا انسان سوچیا کر تیری زبان جو کوئی جملہ ایسا نہیں نکلتا جنہوں میرے فرشتے نوٹ نہ کر دے ہون لکھ دے نہ ہون کل قیامت دا دن ہونا ہے میں تیرے کو پوچھنے زبان میں دیتی ہے دنال میرا ذکر کنا کی جائے میرا قرآن کنا پڑھے تو دنیا دیا گلہ کنیاں کیتیاں اس وہاں سے اپنا محاسبہ کر لو اپنا مواقعہ کر لو اللہ رب العزت نے وقت دیتا ہے شاید تیرا 2024 گزر گیا ہجے بھی 4 دن باقی نے پتہ نہیں ہے دے اندر ہی اللہ دا بلاوا آ جائے 2025 دے اندر آ جائے اپنا محاسبہ کر لو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ بلکہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت دے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ نے فرمایا جنہیں سرکشی کی تھی اللہ دا حکم نہ منیا نبی پاک دا حکم نہ منیا نماز نہ پڑھی روزے نہ رکھے دین دے مطابق زندگی نہ گزاری وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا نو ترجیح دے دیتی
مکان بنا لواں دکان بنا لواں نوکری حاصل کر لواں پیسے آ جان ٹکے آ جان دنیا آ جائے اینا کماں دے اندر ہی لیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جہنم میں سے انسان دا ٹکانہ بن جائے گا کامیاب کیڑا ہوئے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا ڈر گیا اپنے رب دے سامنے کھڑے ہوں ڈر گیا دے دل دے اندر ہے کہ ایک دن آنا ہے میرے رب نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے لیکن افسوس ہے مسلمان تیری سوچ دے آج تو ایس ایچ او دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرنا ہے ایک ڈی پی او دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرنا ہے ڈی سی او دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرنا ہے اور ایک چودھری دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرنا ہے لیکن کدی تیرے دل دے اندر رب دا ڈر نہیں آیا رب دے سامنے کھڑے ہون تو کدی بھی نہیں ڈریا اگر رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر دا کدی بھی تو بے نماز نہ ہوندا اگر رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر دا کدی لک لک کے لوگاں دیا اس طرح دیا پیڑاں دیا نہ لڑدا اگر رب دے سامنے تو کھڑے ہون تو ڈر دا کدی لک لک کے تو شراباں تے چرساں اور جناب نہ کماں دے اندر مبتلا نہ ہوندا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربه اگر تو رب کو ڈر دا کبھی بھی گناہ دے اندر سیئات منکرات دے اندر مبتلا نہ ہوندا اور اج گناہ کر رہے ہیں سر عام کر رہے ہیں گندیاں پوسٹاں شیئر کر رہے ہیں فحاشی پھیلا رہے ہیں عریانی پھیلا رہے ہیں اور جناب برائیاں کر کے لوگوں کو دس رہے ہیں میں رات فلاں برائی کی تھی اور وجہ ہے بے تو رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرے ہی نہیں وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اکٹھے ہو کہ آدم علیہ السلام کو جان گے کہ اللہ کے سامنے جاؤ ساری سفارش کرو آدم علیہ السلام فرمان کہ میرے کو ایک غلطی ہوئی سی رب نو آج اتنا غصہ ہے نہ پہلے کدی اتنا غصہ آیا نہ بعد کے اندر آئے گا میں رب دے سامنے جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا ابو البشر آدم علیہ السلام ڈر لے کہ میں رب دے سامنے کھڑا ہوں نہیں ہو سکتا سیدنا نوح علیہ السلام کو جان گے اور نوح علیہ السلام 950 سال دین دی دعوت دی تھی تبلیغ کی تھی قوم نے پتھر مارے برا سلوک کیتا لیکن آکھیا جائے کہ ساڑی سفارش کر دو فرمان لگے میں اپنے بیٹے دی سفارش کی تھی میرے کو غلطی ہو گئی منو ڈر لگ دے میں اپنے رب دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جان گے اے ابراہیم تو اللہ دا خلیل ہے اور تو بیٹا ذبح کر دیتا اپنے رب واسطے اور تو جناب اپنا علاقہ چھڑیا وطن چھڑیا ہجرتاں کیتیاں کدی شام جا رہے کدی مکے جا رہے بڑیاں قربانیاں دیتیاں اور آگ دے اندر بھی گئے اپنے رب واسطے ساری سفارش کر دو فرمان لگے میں بھی اپنے رب دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اب میرے رب نو اتنا غصہ ہے پہلے کدی اتنا غصہ آیا بعد دے اندر کدی اتنا غصہ آئے گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جان گے اے موسیٰ تسی اللہ دے ہاں سفارش کر دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو اڈات لقب ہے کلیم اللہ کو انہوں آکھیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ فرمان کے آج رب نو اتنا غصہ ہے نہ پہلے کدی آیا نہ بعد دے اندر آیا اس واسطے میں بھی رب دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہیں گے کہ میں رب دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا پھر قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گے لیکن تیرا تو میرا مرشد ایسا ہے آپ نے زندگی کے اندر بھی کدی کسی نو جواب نہیں دیتا تو اس دن بھی جواب نہیں دیں گے اس نبی دیا سنتا دی تم بے قدری کرنے تیرا تو میرا مرشد اتنا رحیم تے کریم ہے آپ نے فرمایا میں امت نو پریشان دیکھاں گا اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدہ کراں گا 3 دن تے 3 راتاں سجدے دے اندر رواں گا تو پھر اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہوئے گا اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ تو لوگ کی برائیاں کرنے سیئات کرنے منکرات کرنے زناکاری شراب نوشی فحاشی کے اندر مبتلا ہونے اور لوگ کے گلیاں فلمیں دیکھنے کہ منو کون دیکھنے آ رہے یوم عیدین تحدث اخبارها
اللہ نے فرمایا زمین جس جگہ سے تو بیٹھ کے گندے کم کر رہے ہیں اے زمین تیری خبریں بیان کرے گی اور اللہ رب العزت نے فرمایا تیری اکھاں مینوں دسن گیاں تیرے کن مینوں دسن گے اور تیرے جسم دا ایک ایک لو تینوں دسے گا تو کی کر کے آئے واما من خاف مقام ربہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو جڑا ڈر گیا ونہا النفس عن الہوا اپنی خواہشات سے کنٹرول کر لیا آج تیری خواہش ہے کہ کوٹھی بننی چاہیے کوٹھی واسطے سود لے جانا ہے تیری خواہش ہے کہ میں جناب گڈی میرے کو آنی چاہیے اپنی اس خواہش کو پوری کرنے واسطے سود لے کے رب دے نال جنگ کر رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جنت انہاں واسطے جنہاں نے اپنی خواہشات سے کنٹرول کیتا ہے گڈی دی ضرورت نہیں مینوں رب دی رضا دی ضرورت ہے مینوں کوٹھی دی ضرورت نہیں میرا جھگیاں چ گزارا ہو جائے گا کچے مکاناں چ گزارا ہو جائے گا بغیر پلسٹر تو گزارا ہو جائے گا اور میں جناب لوکل بساں تے سفر کر لاں گا لیکن میں اپنے رب نوں ناراض نہیں کرنا کامیاب ہو کے جڑا رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اپنی خواہشات کی پیروی کر لی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اپنا محاسبہ کرو مواخذہ کرو 2024 میں کیویں گزاریا رب رسول دیاں نافرمانیاں کنیاں کیتیاں تے شیطان نو خوش کنا کیتا اس واسطے اب جی توبہ کر لو پتہ نہیں 4 دن میں کسی نو نصیب ہونے یا نہیں ہونے آج جناب 27 دسمبر نو جمعہ آ رہا پچھلے سال 29 دسمبر نو جمعہ سی اور قاری راشد صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے اور آج عبد الرحمن مکی صاحب چلے گئے اور اسی طرح جواب دے بہت بڑے محدث عطا اللہ ساجد صاحب چلے گئے پتہ نہیں آئندہ سال اس طریق کہنے ہونا کہنے نہیں ہونا آج ہی توبہ کریے معافی منگیے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اس واسطے مینوں معاف فرما دے جو میں پاپ کیتے جو کرتوت کیتے سچے دل نال تیرے کو معافی مانگنا ہے تو انشاءاللہ رب معافی فرما دے گا اور گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بھی تبدیل کر دے گا غفلت سستی دے اندر وقت دا ضیاع نہ کرنا اللہ عمل دی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک